ٹو دا پوائنٹ بات ہو نا، مختصر ہو، وہ تو زیادہ اچھی طرح دماغ میں بیٹھ. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اب اچھے عمل میں سچ بولنا اچھا عمل ہے، جھوٹ بولنا اچھا عمل، جن کو آج ہم نے اچھے عمل کی فہرست سے نکال دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں رہبانیت آئی، تبھی تو وہ ریاست اور اسٹیٹ کے ساتھ چل نہیں سکا نا وہ مذہب. ہم کل گئے روم میں، ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے، اس کو کیا ہو گیا، ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے نا، چل نہیں سکا وہ مادی دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہیں سکا. لیکن آپ کو پتا ہے اسلام جب دنیا میں آیا اسی کے بعد سائنسی ترقی کو عروج ملا ہے. میں نے گورو کی کتاب پڑھی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں نا، ہمیں 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں. اسلام کے آنے کے بعد سائنسی ترقی کم ہونے کے بجائے کیا ہوئی ہے، بڑی ہے. کیوں؟ قرآن جگہ جگہ غور و فکر کا حکم دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جو باطل مذہب ہوتا ہے وہ آپ کو غور و فکر سے ہٹاتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے بس تمہارے باپ دادا نے جو کہہ دیا سر جھکا کے سنتے چلے جاؤ. اسلام جب آیا تو اسلام انہیں بار بار غور و فکر کرنے کی اپیل کر رہا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ، تو پھر کیوں ان کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ ساری عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں نا، ساری باتیں عقل کو اپیل کرتی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا. دیکھو سوکھا چارہ اس جانور کو کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہے. کیا یہ فیکٹری آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ آپ اس سوکھے چارے کو لے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس کہ یار ایک تیل کا قطرہ، چکنائی کا قطرہ نکال کے دکھا دو. کہیں گے بھائی اب تک ایسی مشین جاپان نے بھی ایجاد نہیں کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں تو صدیوں پہلے ایجاد کر چکا ہوں. کمال کی بات ہے جو کام اب تک جاپان کے سائنسدان نہیں کر سکے اس مشین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے. اس مشین کے بارے میں جس کو گائے بھینس کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کام اب تک بڑے بڑے سائنسدان جو مشین نہیں بنا سکے وہ مشین آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود وجود میں آ گئی؟ تو اللہ نے ہمیں کیوں بنایا میرے بھائی؟ یہ بات دماغ میں رہے گی آپ لوگوں کے. اللہ نے ہمیں اٹلی میں پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. کمائیں آپ ضرور لیکن یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے کھا پی کے چلے گئے دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے، مر جائیں گے. بہت آئے، جب جائے نا قبرستان میں جا کے دیکھا کریں، بہت لوگ آئے اور 50 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، سارے لیٹے ہوئے ہوں گے. بستر پہ لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا، غنیمت کی بات ہے. زمین کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. آپ سمجھ نہیں پا رہے بات کو. میرا خیال ہے آپ بڑے خوشی سے یوں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے. سارے ہم کہاں لیٹے ہوئے ہوں گے؟ زمین کے نیچے. تو تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا ہے. دیکھو ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. ایک، ہم نے خود بھی دین پہ چلنا ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں دین آپ سے دنیا چھڑواتا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر رہ کر آپ اپنے عمل کو اچھا کر لو، دھوکہ نہ دو، ملکی قوانین کو فالو کرو، ملکی قوانین کے خلاف نہیں چلو. جب آپ یہاں آئے ہو، آپ نے یہاں کی گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ شرعاً پابند ہیں اس ایگریمنٹ کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی کیسی زبردست پابندی کی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے معاہدہ ہوا کہ جو یہاں سے مسلمان ہو کے مشرکین کے پاس جائے گا مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے. لیکن مکہ میں کسی نے اسلام قبول کیا اور پناہ کے لیے مدینہ آیا تو مدینہ والے اسے پکڑ کے مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے. بظاہر یہ بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے یہ ایگریمنٹ زبانی کیا، ابھی اس پہ سگنیچر نہیں، زبانی ایگریمنٹ ہو چکا تھا. اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئے اور حدیبیہ کے موقع پہ نبی سے آ کے ملے. ان پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا مشرکین کی طرف سے. یہ بات خوب سمجھنے کی ہے. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ان کو مشرکین کے بولو حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھی پریشان ہوئے کہ ایک شخص جس پہ مکہ میں ظلم ہو رہا ہے اور وہ اسلام قبول کر کے یہاں آ رہا ہے، آپ کی پناہ میں آ رہے، یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے واپس حوالے کر رہے ہیں تاکہ یہ دوبارہ ظلم کریں؟ اور ابھی معاہدے پہ سگنیچر بھی نہیں ہوئے. لیکن زبانی، اصل تو زبانی معاہدہ ہے نا، جب وہ ہو گیا تو ہو گیا. مسلمان کی تو کہتے ہیں نا زبان ایک ہوتی ہے. لیکن کیا بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے
کہ معاہدے کو پورا کرنا ہے، چاہے ہمارے فیور میں ہو چاہے ہمارے اگینسٹ ہو. اپنے ایمان والے ساتھی کو اس وقت کتنا مشکل کام تھا ایمان قبول کرنا، آپ نے پکڑ کے مشرکین کے حوالے کر کے ایک مثال قائم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی معاہدے کو توڑنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، ساری دنیا کو پتا چلے گا یہ شخص غدار ہے، یہ معاہدوں کو توڑنے والا. آج دنیا میں جہاں بھی جاؤ بھائی، ہمارے انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگوں کے بارے میں ایک ہی بات ہے زبان پہ، یار 2 نمبر ہی بہت ہے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یار 2 نمبر ہی بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، جعلی حملے کروا کے آئے ہوئے ہیں، جھوٹ بہت ہے، سلپ ہو جاتے ہیں، ویزا 2 مہینے کا تھا 3 مہینے کا 6. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سعودی عرب گئے، 15 دن کا ویزا تھا ان کا. وہاں جو میزبان تھے انہوں نے کہا حضرت میں جب 14 دن ہو گئے نا تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا ویزا بڑھوا دیتا ہوں 8-10 دن کے لیے. حضرت نے فرمایا 15 دن میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا ان گھنٹوں کے مکمل ہونے سے پہلے اگر ویزا بڑھوا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سیکنڈ بھی میں غیر قانونی طور پر یہاں نہیں رہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، 1 سیکنڈ نہیں گزاروں گا. مکہ کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں کیوں معاہدہ آپ کا جب ہوا ہے کہ 15 دن تو اس کا مطلب کیا ہے 15 دن. اور ہم کتنے بہانے کر لیتے ہیں کہ ابے ان کے باپ کی زمین ہے کیا، ان کے باپ کا ملک ہے، ایسے بول رہے ہوتے ہیں نا، ابے ان کے باپ ہے ہمارے، ان کے باپ کا ملک ہے کیا، ابے ہر زمین ہماری. ہم بچپن میں جا رہے ہوتے تھے نا تو اسکول سے جب نکلتے تھے تو جیسے ہمیں جیب خرچی مل رہی 5 روپے 10 روپے ہمارے نیچے گر جاتے تھے تو ساتھ والا لڑکا جو کلاس فیلو ہے نا وہ اٹھا کے جیب میں ڈالتا تھا. ہم کہتے یار یہ 5 روپے میرے کہہ رہے مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے بھائی. تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا نا، وہ کہتا تھا بھائی ہمیں یہ کہاں سے ملا ہے، ہمیں تو بھائی اللہ کی زمین سے ملا. اب لڑ لو اس سے ظاہر ہے ہر زمین اللہ کی. تو یہی ہے بھائی یہ ان کے باپ کا ملک ہے. بھائی آپ معاہدوں کے پابند ہو. دیکھو ایک بات بیان کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے، لیکن جب آپ نے 40 سال کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت. آپ بیمار تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، شادی ہو گئی 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، حکیم کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھئی اولاد چاہیے. کیا مطلب؟ اسباب کے تحت وہ کوئی طاقت کی دوا دے گا جس سے اولاد کے جرثومے بڑھ جائیں گے، عورت میں بانجھ پن ہے اس کا علاج کرے گا. یہ چیزیں جو اللہ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ان کے تحت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. مثال کے طور آپ 90 سال کے ہو گئے اور آپ کی بیگم کی عمر 99 سال، بلکہ آپ کو 99 کر لیتا ہوں، بیگم کو 90 پہ لے آتا ہوں، پھر مثال صحیح بنے گی. آپ ہو گئے 99 کے اور بیگم ہو گئی 90 سال کی، اولاد نہیں ہو رہی. اب آپ حکیم کے پاس جاؤ، بھائی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی دوا مل جائے گی؟ حکیم کہے گا میں خدا بولو نہیں، بڑھاپے میں کوئی دوا کام نہیں آتی. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب میری عمر 99 سال ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 90 سال ہے، بانجھ ہے، وہ ویسے بھی بانجھ ہے اور اب بوڑھی بھی ہو، اتنی عمر میں تو بانجھ نہیں بھی ہو تو بھی نہیں ہوتی اولاد. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی کوئی دوا کھلا دیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو جائے، اولاد ہو جائے. ڈاکٹر کیا کہے گا، بھائی میں بھگوان بولو نا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں کوئی اللہ تھوڑی ہوں. بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. جو دنیا میں اللہ نے اسباب پیدا کیے ان کے تحت بڑھاپے میں اولاد ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا اور کیا فرمایا، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفیدی میں ایسے بھڑک رہے ہیں جیسے آگ بھڑکتی ہے. ایک تو بال سفید ہوتے ہیں نا تھوڑے ملے جلے، ایک ہوتا ہے بالکل جب ایسے سفید ہوتے ہیں کہ آنکھیں ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر. یہ مکمل بڑھاپا جب آتا ہے. واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے میں سر کے بال بالکل سفید. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ بھی ہے بڈھی بھی ہے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اب اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام جو مدد طلب کر رہے ہیں، یہ والی مدد طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کے تحت نہیں آتی. ایسے موقع پہ اگر کوئی کسی حکیم سے جا کے کہے گا کہ مجھے اولاد دے دو تو پہلے اس سے مطلب پوچھا جائے گا، کیا مطلب کوئی دوا مانگ رہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں،
دوا کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے. اس حکیم کو کچھ ایسی طاقتیں ملی ہوئی ہیں کہ بس یہ یوں کرے گا اولاد ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ اس حکیم کو خدا کا شریک سمجھتا ہے, یہ اس سے دعا مانگ کر اس کی عبادت کر رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل. دیکھو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم میں کسی کی ایسی تعظیم کرنا یہ سمجھ کے کہ یہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں نا, یہ اسباب سے ہٹ کر مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے. عبادت کہا جاتا ہے. اس تعظیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت. مثال کے طور پر دیکھو, آپ اپنے والد کے سامنے دو زانوں بیٹھو آپ تمیز سے, یہ عمل عبادت کہلائے گا؟ نہیں. یہ تعظیم تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. لیکن اتحیات میں ہم دو زانوں اللہ کے سامنے اسی انداز سے بیٹھتے ہیں, یہ ایسی تعظیم ہے جو کیا ہے؟ عبادت ہے. یہی عمل اللہ کے سامنے عبادت کہلائے گا, ابا کے سامنے صرف ادب تمیز. سمجھ رہے؟ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ صرف تعظیم نہیں ہے, ایسی تعظیم جس میں عبادت کا عنصر ہے. لیکن یہی سجدے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, کس کو کرو؟ آدم کو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس کو کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کیا نا. تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. اگر ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. دونوں سجدوں میں فرق کیا ہے بھائی عمل تو بالکل ایک جیسا ہے, فرق کیا ہے؟ اصل میں جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ سوچ کے جھکاتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں جو ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا, یہ محض ایک رسپیکٹ تھی, عزت تھی جو کسی کو دی جاتی ہے. تو عبادت میں بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے, نفع نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, تو بس آپ نے اس کو معبود بنا لیا. مشرکین مکہ 360 بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اسباب سے ہٹ کے بھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اب آج کے مشرک نے ایک اس میں گڑبڑ کر دی. جب آج کے مشرک سے کہا جاتا ہے تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کر دیں گے جہاں پر ہے یہ, اور مدد میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے, تو تم نے تو ان کو اللہ بنا لیا. کہتے نہیں, اللہ نہیں بنایا ہم نے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو خود سے کرتا ہے, اور یہ بزرگ جب ہماری مدد کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے کریں گے. اللہ نے ان کو کیا دے دیے ہیں؟ اختیارات. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ بھی بات کو کیا کیا ہے؟ گھمایا ہے. اس لیے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے اس شرک میں یہ نہیں تھا کہ یہ بت خود سے کرتے ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں, اللہ نے خوش ہو کر ان مورتیوں کو اختیارات دے دیے ہیں, لہذا اب یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو کچھ ہماری مدد کر رہے ہیں, اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. تو قرآن پورا اسی پہ نازل ہوا کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا, کسی کو نہیں دی اختیارات. مشرکین یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ یہ خود سے خود مختار ہیں, نہ وہ جانتے تھے ان کو تو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے, خود مختار کہاں سے ہو گئے؟ جس شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے آج وہ شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں عطائی اختیارات ہیں, اللہ کے پاس ذاتی ہیں اور بزرگوں کے پاس عطائی ہیں. تو اللہ نے کہا نہ, کوئی عطائی بتائی کسی کے پاس نہیں, سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو حکومت جب اپنے اختیارات تقسیم کرتی ہے تو اپنے پاس بھی رکھتی ہے اور اپنے وزیروں کو بھی کچھ اختیارات دے دیتی ہے. مثال کے طور پر اصل اختیار تو حکومت کے پاس ہے کہ کس علاقے کو کتنا پانی دینا ہے, لیکن حکومت نے وزیر بنائے ہوئے ہیں. بجلی کے وزیر وابڈا والے ہوتے ہیں نا, یہاں وابڈا ہوتا ہے, تو جب بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے ڈائریکٹ وزیر اعظم کا دروازہ آپ نہیں کھٹکھٹاتے, آپ جاؤ گے وابڈا والوں کے باہر کھڑے ہو جاؤ, بد دعائیں دو گے, خدا کا واسطہ اس پنکھے کو بھی چلتا ہوا دکھا دو, یہی کہو گے نا. وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو وزیر اعظم نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں, یہ جب چاہیں بجلی بند کر دیں, جب چاہیں بجلی کھول دیں, یہ اختیارات دیے انہوں نے. یہ اللہ سے پوچھنے کے, یہ وزیر اعظم سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے, اگرچہ اصل اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے, وہ جب چاہیں ان سے اختیارات لے بھی لے, لیکن وزیر نے ان کو
مختار بنا دی ہے خوش ہو کے. آج کل تو وزارتیں خوش ہو کے ہی ملتی ہیں نا. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو, وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو, صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ